بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقبال اور عصر حاضر۔ عصر حاضر کے اگر مسائل کی بات کی جائے تو یہ وہی سوال ہے جو آج سے 10 سال پہلے جب باب العلم ریڈرز کلب کا قیام عمل میں آیا تو جو ہمارے ذہنوں میں جو سوال اٹھا یہ وہی سوال ہے کہ اس دور کا عصر حاضر کا مسئلہ کیا ہے۔ ناظرین، جب ہم مسائل کی بات کریں وہ قومی مسائل ہوں یا بین الاقوامی مسائل ہوں، اس میں لوگوں کو ان پٹ چاہیے۔ وہ ان پٹ علم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور شعور کی شکل میں بھی۔ ان مسائل کا حل علامہ اقبال کی شاعری سے بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے تبدیلی کا جو پیغام دیا ہے، باب العلم ریڈرز کلب اسی پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، کیونکہ لوگ اس فلسفے کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ دیہاتی علاقوں میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال کا وہ تبدیلی کا وہ آفاقی پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ آج جہاں ہر طرف انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ فکری کاموں پر بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ علامہ اقبال نہ صرف اپنی جنریشن کے لیے تھے، ان کا کام نہ صرف اپنی جنریشن کے لیے تھا، بلکہ علامہ اقبال کا کام، ان کا فکری کام ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے۔ وہ ہر زمانے کے لیے ایک جیسی افادیت رکھتا ہے۔ وہ جیسے اس دور میں تھا، اس دور میں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے تھے، آج بھی اسی طرح اور آنے والے دور میں بھی اسی طرح لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تاریخ میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بڑے بڑے کام کیے، لیکن علامہ اقبال کا کام ایسا ہے کہ جو زندہ رہے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، ان مسائل کو، عصر حاضر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طاقت کا ذکر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طاقت کا ذکر علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہے وہ ہے خودی۔ خودی انسان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کو ہم صحیح سمت دے کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ عظیم فکر تو قدرتی طور پر چلتی ہے، یہ توانائی ہے جو انسان میں ہے، جس کو ہم صحیح سمت دے کر سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو بن سکتے ہیں، اور پروڈکٹیو بننے کے بعد ہم اس قوم کو تنزلی سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ علامہ اقبال کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کی شخصیت ہماگیر ہے۔ اسے جب بھی آپ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے وہ پہلے سے زیادہ پیچیدگی کو اجاگر کرے گی۔ آپ نے عالم اسلام کو بشارت بھی دی، فرماتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی وہی قوم ہے، لیکن آج ہمارے اندر نکتہ چینی، تنقید، کیچڑ اچھال، سیاسی رساکشی، عدم تحفظ، دہشت گردی، فرقہ واریت، سیاسی رساکشی، عدم تحفظ، دہشت گردی، فرقہ واریت، اقربا پروری، چور بازاری، لسانی فسادات اور صوبائی تعصبات نے ہمارے اندر جو گروتھ کا عمل تھا اس کو روک دیا ہے۔ علامہ اقبال اور دنیا کی اور بہت ساری ہستیاں اس قرب میں مبتلا رہی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ اوروں کو بھی دکھا سکے، اور
علامہ اقبال اپنی شاعری میں اللہ کی بارگاہ سے بار بار یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس قابل کر دے، میرے کلام میں اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی دکھا سکوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دل و دماغ دیا، سوچتے نہیں، میں نے ان کو آنکھیں دیں، یہ دیکھتے نہیں، میں نے ان کو کان دیے، یہ سنتے نہیں، یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، یہ مویشیوں سے بھی بدتر ہیں۔ علامہ اقبال کو کتنی حسرت تھی کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ فرماتے ہیں کہ گلزارے ہست و گو نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ فرماتے ہیں یہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ فرماتے ہیں یہ گلزار، ہستی، یہ کائنات، یہ مظاہر قدرت، یہ اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، اس کو آنکھیں کھول کر دیکھو، اس پر تدبر کرو۔ ناظرین، جب جب انسانیت بیدار ہوگی، شعور پکڑے گی، تو یہ دیکھے گی جو اقبال اس کو دکھانا چاہتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اثر مند داندائے اسرار نیست، یوسف من بہرے ای بازار نیست۔ فرماتے ہیں کہ میرا افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا زمانہ اسرار شناس زمانہ نہیں، میرا زمانہ رازدار زمانہ نہیں، میرا زمانہ باطن نگر نہیں۔ یہاں یوسف سے مراد یہ حسین و جمیل، نادر اور نایاب چیز سے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا یوسف اس بازار کے لائق نہیں، یہاں اس کا کوئی قدردان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آج کا شاعر نہیں ہوں، میرے مخاطب ابھی پیدا ہونے باقی ہے۔ یہ جن لوگوں میں بیٹھ کر میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں، یہ میرے شعروں کے نزول کا بہانہ ہے، یہ مخاطب نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ من شعر نوائے فرد استم، نغمہ ام زی زخم بے پرواہ استم۔ فرماتے ہیں کہ میں کل کے شاعر کے نوا ہوں، یعنی میرے ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ فرماتے ہیں یہ گلزار، ہستی، یہ کائنات، یہ مظاہر قدرت، یہ اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، اس کو آنکھیں کھول کر دیکھو، اس پر تدبر کرو۔ ناظرین، جب جب انسانیت بیدار ہوگی، شعور پکڑے گی، تو یہ دیکھے گی جو اقبال اس کو دکھانا چاہتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اثر مند داندائے اسرار نیست، یوسف من بہرے ای بازار نیست۔ فرماتے ہیں کہ میرا افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا زمانہ اسرار شناس زمانہ نہیں، میرا زمانہ رازدار زمانہ نہیں، میرا زمانہ باطن نگر نہیں۔ یہاں یوسف سے مراد یہ حسین و جمیل، نادر اور نایاب چیز سے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا یوسف اس بازار کے لائق نہیں، یہاں اس کا کوئی قدردان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آج کا شاعر نہیں ہوں، میرے مخاطب ابھی پیدا ہونے باقی ہے۔ یہ جن لوگوں میں بیٹھ کر میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں، یہ میرے شعروں کے نزول کا بہانہ ہے، یہ مخاطب نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ من شعر نوائے فرد استم، نغمہ ام زی زخم بے پرواہ استم۔ فرماتے ہیں کہ میں کل کے شاعر کے نوا ہوں، یعنی میرے ناظرین، کچھ پیغام ایسے ہوتے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں، اور کچھ پیغام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سننے والے، سمجھنے والوں کو خود تلاش کرتے ہیں۔ اصل پیغام وہ ہے جو اپنے مخاطب، اپنا پیغام اپنے زور سے اپنے مخاطب خود پیدا کرے، اصل پیغام وہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں وہ نغمہ کہتے ہیں جو میوزیکل انسٹرومنٹ، جو انگلی پہ لگانے والا ایک لوہے کی کوئی چیز ہوتی ہے، تار کو جس کے ساتھ چھیڑتے ہیں، کہ میں وہ نغمہ ہوں کہ جسے زخمہ اس کو کہتے ہیں، زخمے کی ضرورت نہیں،
اور پھر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ہم آج کے دور کے مسائل کو دیکھیں تو فکر اقبال ہمارا معاون اور ہمارا رہنما ثابت ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی حیثیت ایک ایسے فرد آفاقی کی ہے جو رنگ و نسل، زبان اور جغرافیائی حدودوں سے ماورا ہے۔